بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی نشریاتی رابطے پر خصوصی ٹاک شو سیریز روشن پاکستان کے ساتھ ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے اظہر علی حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے کامیاب ٹیکسٹائل پالیسی اور برآمدات۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جناب ظفر اقبال سرور صاحب کو، جو ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے پرائم منسٹر کے چیف کوآرڈینیٹر بھی ہیں، اور جناب ریحان نسیم صاحب کو جو چیئرمین گارمنٹ سٹی فیصل آباد ہیں۔ دونوں شخصیات کا تعلق چونکہ ٹیکسٹائل سے ہے، اور جو ٹیکسٹائل کی پالیسی چل رہی ہے اس میں ان کی شمولیت رہی ہے، اور ان کی تجاویز سے جو برآمدات میں اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی محنتیں اس میں شامل ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ظفر اقبال سرور صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سی پالیسی کے نمایاں خصوصیات ہیں یا نکات ہیں جن کی وجہ سے ہماری ٹیکسٹائل کے اندر بوم آیا ہے، اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ یہ سیکٹر اپنی پوری کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے، اور برآمدات میں اس کا کتنا امپیکٹ سامنے آیا ہے، کووڈ کے باوجود یا FATF کے باوجود یا GSP کے اندر بھی کچھ مشکلات کے باوجود؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں سٹارٹ لوں گا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ابھی فارمولیٹ نہیں ہوئی تھی، جی، تو 2016 میں خان صاحب نے اس وقت ایک ٹیکسٹائل پالیسی کونسل ہیڈ کی بنائی تھی، جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا، اور کہا تھا کہ چونکہ ٹیکسٹائل پاکستان کی ایک بیک بون ہے، تو اس کے اوپر آپ اور اسد عمر صاحب ورک کریں اور بتائیں مجھے کہ کیا کیا پرابلمز اس سیکٹر کو فیس ہو رہی ہیں، تاکہ ہم جب گورنمنٹ میں آئیں تو اس کو آئیڈینٹیفائی فوری طور پہ کر سکیں۔ اور ہم نے اس پہ 2 سال کام کیا۔ 30 جنوری 2018 کو وہ ٹیکسٹائل پالیسی جو تھی، پارٹی کی ٹیکسٹائل پالیسی، وہ اناؤنس ہوئی فیصل آباد کے اندر۔ یہ کریڈٹ فیصل آباد کو جاتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف واحد وہ پارٹی تھی جس نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے سب سے پہلے کوئی پالیسی دی۔ آج تک 70 سالوں میں اقتدار میں آنے سے پہلے کسی پارٹی نے کوئی پالیسی نہیں دی تھی۔ آج اس پالیسی کے اندر جو مین جو تھی پوائنٹس تھے، وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ہم نے ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل میں ورلڈ مارکیٹ لیڈر بنانا ہے، اور ریجنل کمپیٹیٹیو انرجی کاسٹ پہ لے کے جانا ہے یہ، اور جتنے بھی، کیونکہ 2009 سے لے کے آن ورڈ تک بہت سارے ریفنڈس تھے جو کیش فلو لوگوں کے رکے ہوئے تھے، سیلز ٹیکس میں تھے، DLTL میں تھے، ریبیٹ میں تھے، وہ بلاک تھے۔ ہم نے کہا تھا ہم نے فوراً اس کو ایز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اوپر یہ تھا کہ ہم نے کاٹن کے اوپر ریسرچ بھی کرنی ہے۔ زیرو ریٹڈ اسکیم کا ہمارا پلان تھا کہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اور شروع میں وہ کنٹینیو رہا، بعد میں تھوڑی سی اس میں چینجز کرنی پڑی IMF کی وجہ سے، اور GSP پلس اور کچھ ریسرچ لیبس، اور اس کے علاوہ جو ہیومن ریسورس کے اوپر جو تھا وہ بہت ضروری تھا کام کرنا، کیونکہ جب ہم ویلیو ایڈیشن میں جائیں گے تو ہیومن ریسورس جو ہے دیٹ میکس لاٹ آف کنٹریبیوشن، ہمیں اسکلڈ لیبر کی ضرورت پڑے گی جب ہم نے، ظاہری بات ہے، بے شمار چیزوں کے اندر جائیں گے۔ تھے الحمدللہ اقتدار میں آئے پرائم منسٹر صاحب نے، سب سے پہلا سٹیپ انہوں نے یہ لیا کہ جو انرجی کاسٹ تھی وہ ہم نے پورے ریجنل کے ساتھ ہم کمپیٹیٹیو کر دی، جس سے انڈسٹری جو تھی وہ اپنے فل سوئنگ کے اوپر آ گئی۔ 7.5 سینٹ کی بجلی کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا، $6.5 کی گیس کو لے کے آئے۔ فوری طور پہ یہ ایسے نہیں ہوا کہ جی یہ گورنمنٹ آئی ہے اس کو 6 مہینے لگ گئے، ود ان 2 منتھس ہم نے یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کر دی۔ اور آپ کے لیے یہ حیران کن بات ہوگی کہ 400-450 بلین روپیز کے ریفنڈز بلاک تھے جو 1 شاٹ ہم نے کلیئر کیے، جو کہ ایزی نہیں تھا، جبکہ سرکولر ڈیٹ اتنا زیادہ تھا، گورنمنٹ کے پریشر بہت تھا، خزانہ خالی تھا، لیکن پرائم منسٹر صاحب اور ان کی جو اکنامک ٹیم تھی، ان کا یہ ویژن تھا کہ ہم نے ہر صورت میں انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے۔ اور جب یہ چیزیں ہوئیں تو اس وقت ایکسپورٹر کو ایک ریلیف ملا، ان کو لیکوڈیٹی کرنچ بہتر ہوا، کاسٹ آف ڈوئنگ جو بزنس تھی وہ نیچے آئی۔ اب ریبیٹ کلیمز نہیں ہیں، ریبیٹ کلیمز اب ہیں، اب مل رہے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ اب سیلز ٹیکس سے بڑے فاسٹر سسٹم پہ چل رہا ہے۔ ریبیٹ یہ ہوا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ریبیٹ جب ایکسپورٹر اپلائی کرتا تھا وہ کسٹم میں، فیصل آباد میں، کراچی میں، تو اس میں بھی کرپشن کے عنصر تھے جی، کہ اس میں حصے ہوتے تھے 5%، 7% پے کریں پھر آپ کو ملے گا۔ اب وہ ساری چیزیں ختم کر دی، وہ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہوا ہے، جیسے ہی پیمنٹس آتی ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آٹو کریڈٹ ہو جاتی ہیں۔ سیلز ٹیکس کا سال پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، 1.5 سال پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، جب پہلے پرانے تھے، کچھ زیرو ریٹنگ بھی آئی، کچھ پیکنگ مٹیریل پہ بھی آیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آج آپ اپنی جو بھی ایکسپورٹ کی ہے، آپ جب ریٹرن فائل کرتے ہیں تو آپ کا ود ان 24 آورز آپ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے ساتھ جو تھا وی باکس سسٹم انٹروڈیوس ہوا کہ لوگ جو تھے غلط کام کر رہے تھے، غلط شپمنٹس کر رہے تھے یا پیپر شپمنٹس کر رہے تھے، وہ بھی ڈسکرج کر دی گئی، ایکچوئل انڈسٹریلائزیشن ہوئی۔
کوئی پیپر ڈاکومنٹری آپ کا کام نہیں ہوا, ایکچوئل انڈسٹریلائزیشن ہوئی. آج آپ جو کام کرتے ہیں وہ پورا ٹریک اینڈ ٹریس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں جب انڈسٹری فل کیپیسٹی پہ چلی ہے تو ہمارے ساتھ اب پاکستان میں اس کا پرابلم, اب کیا پرابلم فیس ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمارے پاس را مٹیریل کی اویلیبلٹی شارٹ ہو گئی ہے. اب ہمیں وہ چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں تھوڑا سا ایک ڈرا بیک مل رہا ہے, اور اس کے اوپر بھی اب گورنمنٹ آف پاکستان بڑی توجہ دے رہی ہے, جس کے اوپر انہوں نے یان کا ڈیوٹی جو ہے وہ زیرو کی انہوں نے, تاکہ کسی بھی قسم کا فلاؤ نہ رہے. اور ایک نئی پھر مارکیٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی طرف, سری لنکا کی طرف, اس طرف انہوں نے مارکیٹس کو اوپن کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کا وہ ایک گولڈن پیریڈ ہے, اور اب ہم نے اس کو سسٹین کرنا ہے. جو چھوٹی چھوٹی قباہتیں ہیں, ظاہری بات ہے آپ جب ایک نئی ٹیم آتی ہے اس کو ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ نے ڈیلیور کیا. کووڈ کے اندر ڈیلیور کیا, جب دنیا بند تھی کووڈ کے اندر ڈیلیور کیا, اور اتنا اچھا ڈیلیور کیا کہ دنیا آج مانتی ہے. میرے کسٹمرز ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ وی آر ویری سرپرائز کہ جس طرح پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے گرو کیا ہے, ہمارے لیے یہ حیران کن بات ہے کہ ہمیں سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ انڈسٹری اتنا گرو کرے گی, جو کہ پہلی اتنی سیکھ تھی, اور سکھ یونٹس یہاں پہ تھے وہ الحمدللہ ریوائول پہ آ گئے ہیں. اب ریحان صاحب بیٹھے ہیں, ان کا گارمنٹ سٹی دیکھ لیں, اب یہ نئے اپنا بلڈنگز پہ جا رہے ہیں, اس کو ایکسٹینشن میں لے کر جا رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. لوگ ان سے بلڈنگز مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جگہ چاہیے, اور لیکن ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. جی بہت شکریہ ظفر صاحب. میں ریحان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ظفر اقبال صاحب نے اشارہ کیا کہ خاص طور پہ پاور ٹیرف کے حوالے سے, اس کی وجہ سے ہم ریجنل کمپٹیشن میں اب سامنے کھڑے ہیں, اور ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس میں کافی کمی آئی ہے, اور ظاہر ہے وہ ایکسپورٹ کو انکریج کرتی ہے. تو آپ چونکہ ویلیو ایڈیشن کی طرف آپ کا دھیان ہے, یا آپ کا سٹی اس پہ کام کر رہا ہے, ٹیکسٹائل سٹی, تو یہ فرمائیں کہ ویلیو ایڈیشن کا ہمیشہ سے یہ ایک سوال رہا ہے کہ پاکستان کیوں نہیں زیادہ ٹیکسٹائل میں برآمدات کر سکتا یا زیادہ انفلو لا سکتا ڈالر کی شکل میں, کیونکہ ہمارے گارمنٹس کی را کنڈیشن ہے, ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. تو اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہے اس وقت؟ اظہر بھائی, جنہوں نے ایک پالیسی ڈیولپ کی تھی, یہاں پر پالیسیز تو بہت بن جاتی ہیں, جیسے ابھی ظفر نے بڑی ڈیٹیل میں ساری بات بتائی. پالیسیز ہمیشہ پاکستان میں بہت بنی ہیں, لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کے بڑے ایشوز ہیں. جیسے قانون تو بہت ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, اور ظفر صاحب کو اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہی واز دا پرسن جنہوں نے وہ پالیسی بیٹھ کے بنائی, اور ہر بندے سے, اسٹیک ہولڈر سے انہوں نے مشاورت کے ساتھ وہ پالیسی بنائی کہ ہونا کیا چاہیے. پھر ریجنل, مجھے اچھی طرح یاد ہے ظفر جب یہ پالیسی بنا رہے تھے تو میں چونکہ انڈیا سے کافی بزنس کرتے تھے, تو مجھ سے ہر دوسرے سیزن کہ انڈیا میں فلاں کیا ریٹ ہے, چونکہ وہاں پر سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے الیکٹریسٹی ریٹس کا, یا وہاں پر گیس کی بھی کمی ہے. تو وہاں پر جو ہر اسٹیٹ وائز چلتا ہے, جیسے ہمارے پروونس سے وہاں اسٹیٹ کہتے ہیں, تو وہاں اسٹیٹ وائز بجلی کا نظام ہے, ہر اسٹیٹ پیٹرولیم پرائسز بھی اسی طرح ان کی ڈفرنٹ چلتی ہیں. تو جو سب سے بڑی خوشی کی بات ہوئی کہ جب یہ $6.5 کی گیس کی بات کرتے تھے اور $7.5 بجلی کی بات کرتے تھے, تو میں اکثر ظفر کو کہتا کہ یار یہ ہو جائے گا, یہ کیسے پاسبل ہوگا. لیکن یہ پاسبل ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ 2018 میں جیسے ہی گورنمنٹ, آج ماشاءاللہ ایگزیکٹلی ہم بیٹھے ہیں پورے 3 سال, اس پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو مبارکباد ہو. اور آتے ساتھ ہی ظفر بھائی اور اسد عمر صاحب, خاص طور جو اس وقت وزیر خزانہ تھے, ان کی ٹیم نے باقاعدہ طور پر اس سارا جو پالیسی تھی اس کو امپلیمنٹ کیا. نہیں تو اگر ہم 2008 کی پالیسی کی بات کریں جو 2008 میں پیپلز پارٹی کے دور میں بنی تھی, اس کی امپلیمنٹیشن پارٹس میں ہوئی, 100% نہیں. تو یہاں پر یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ جو پالیسی انہوں نے بنائی تھی جب یہ گورنمنٹ میں نہیں تھے, تو انہوں نے آ کے فوراً امپلیمنٹ کیا, اور آج اس کا سمر جو ہم سارے دیکھ رہے ہیں. میں ابھی یہ فگر آپ سے, میں ادھر بھی آتا ہوں آپ کے جو سوال پہ, میں فگر ابھی دیکھ رہا تھا کہ 2013 میں ہماری جب ایکسپورٹ تھی وہ ٹوٹل پاکستان کی $25 بلین تھی, اور پھر 2018 میں ایکسپورٹ رہ گئی ہماری $22 بلین, $3 بلین ہماری کمی آ گئی ایکسپورٹس میں. اچھا, اب اس کا کمپیریزن کریں تو وہ کمی جو ہم $14 بلین پہ تھے, وہ 11.5 سے $12 بلین ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کم ہوئی, 2.5 سے $3 بلین, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹیکسٹائل کنٹری ہیں, اور ہماری ایکسپورٹ ڈاؤن ہوگی, اور امپورٹس ہماری اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ 60 بلین کو ٹچ کرنا شروع ہو گئی, جس سے ہم ایک بہت بڑے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اندر آ گئے. اچھا, اب اللہ کا شکر یہ ہے, پہلے 2 سال کافی تنگی دیکھی ایکسپورٹرز نے بھی, انہوں نے بھی, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا, ہر ایک چیز کا ایک ٹائم لگتا ہے, کسی بھی چیز کو امپلیمنٹیشن میں, اور اس کا جو جس کا بینیفٹ آتا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے.
وہ ٹائم ہم نے دیکھا جب ہم نے اس سال کلوز کیا تو ہم نے ماشاءاللہ جی ٹوٹل مور دین $25 بلین کی دوبارہ ایکسپورٹ کی آفٹر 8 ایئرس. وی آر گوئنگ ان رائٹ ڈائریکشن. اور ٹیکسٹائل کو جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ ہم نے ہائیسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان $15.6 بلین اس بار ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ. اب اسی کے ساتھ آپ لنک اب یہ پیس آگے چل رہا ہے, یہ انشاءاللہ چلے گا آگے. اگلے 2 سالوں میں کیا توقع ہے؟ میں جو ٹیم ہے پرائم منسٹر صاحب کی, اسد عمر صاحب ہیں, یہ ہمارے ظفر سرور صاحب ہیں, اور ہمارے کامرس منسٹر رزاق داؤد صاحب ہیں, ہمارے سیکرٹری کامرس, یہ جس طرح ورک کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناؤ وی آر آن دا رائٹ ڈائریکشن, کہ ہم نے سیدھے رستے کی, اگر ہم نے کراچی چلنا تو اب ہم کراچی کی ٹرین پہ بیٹھ گئے. اب اگلے جو پرابلمز ہمارے را مٹیریل کے وہ ایک انٹرنیشنل ایشوز ہیں, لیکن میں پہلے آپ کو آپ کی بات کا جواب دے دوں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا کہ ویلیو ایڈیشن میں اور پہلے ہم کیا کرتے ہیں. جی سر, ہم ساری عمر ایک را کاٹن ایکسپورٹ کر دیتے تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے, یا دھاگا سوتر کا دھاگا ایکسپورٹ کر دیتے ہم بڑے خوش تھے, جی ہماری بڑی ایکسپورٹ ہے, تو ہم $4-5-6 بلین کی ایکسپورٹ پہ بڑا اس وقت خوش ہوا کرتے تھے. میں ریان صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو وہ را ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کا اور ویلیو ایڈیشن جب اس کی ہو جاتی ہے تو اس میں کتنا فرق میں ہم نے $1 کی چیز بیچی ہے تو بعد میں کتنے کی وہ بیچیں گے جنہوں نے اس کو تیار کیا. میں آپ کو یہی فگر دینے لگا. جی سر, اگر ہم سوتر کا 1 kg ایکسپورٹ کرتے ہیں $1 کا, جی, اور اگر ہم اس کی بیڈ شیٹ بنا کے کرتے ہیں تو وہ $2.5 کی ہو جاتی ہے. ٹھیک. اگر ہم اسی کا ہی اور ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, کوئی ہم کرٹنز میں اور اس میں آتے ہیں تو 3% تک وہ 3 ٹائمز کی چلی جاتی ہے. اور اس طرح ہم جب گارمنٹ کی ایکسپورٹ کرتے ہیں جو ویلیو ایڈیشن ہائی ویلیو ایڈیشن میں کرتے ہیں تو دیٹ گوز ٹو 5 times high, I mean $5 کی. $1 کا ہم سوتر کریں 1 kg تو $4 ہم نے لوز کر دیے, جو ہم $4 لوز کرتے رہے. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ اب ہم نے جو کووڈ کے دوران جو بھی بات بھی آپ سارا کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہمیں گیپ ملا, جو دنیا بند ہوئی, ہمارے کمپٹیٹر ہیں انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا, ان کے ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک موقع دیا کہ ایسی یہاں پر جو ہماری کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہماری اس کے اوپر کووڈ کے اوپر کام کر رہی تھی, اور جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا کہ ہمیں کام بند نہیں کرنا, ہمیں اپنی فیکٹریز کو رن کرنا ہے, ہم نے اپنی لیبر کو فارغ نہیں بٹھانا, ہم نے اپنے بزنس کو رن کرنا ہے تاکہ کوئی فارغ نہ رہے اور اپنی آمدنی رن کرتا رہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوا, میں نے خود یہ دیکھا, انڈیا بند ہوا, بنگلہ دیش بند ہوا, ان کی انڈسٹری بند ہوئی, وہ جو سارا تھا ان کا آرڈرز جو ہم ایک مارکیٹ لوز کر چکے تھے, جو مارکیٹ شیئر اپنا, وہ الحمدللہ ہم نے واپس لینا شروع کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ ہم نے حاصل کی. اب آپ اگر دیکھیں کہ اگر ہم اس کو ایوریج کر لیں کہ ہم $1 کی چیز ہم $3 میں بھی ایکسپورٹ کریں تو 3 times ہے. تو جہاں ہم 6 بلین کی کرتے تھے ٹیکسٹائل, آج ہم نے 15 کی ہے. ہمارے پاس ابھی بھی کشن ہے, ہم 18+ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں نیکسٹ ایئر میں. اور جو اگلا ویژن دیا ہوا ہے وہ 2005 سال کا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی کین ٹچ, اور ہمیں کرنا چاہیے. یہ کوئی فخر کی ہم نے بھی فگر نہیں ہے ہمارے لیے کہ 25 بلین اگر میں کمپیریزن کروں دوسرے ملکوں سے, لیکن ہم رائٹ ڈائریکشن میں ہیں, یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. تو ہمارے پاس ایکچولی جو ہمارا پوٹینشیل ہے دیٹ از $35 بلین, تو ہمیں کرنا ہی چاہیے. سر, کوالٹی کانشیس ورلڈ میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ سر وہ دیکھیں, میں اگر اب آپ کو اب 2 ملکوں کی کمپیریزن بات کروں, ہمیں ریجنل کمپیٹیٹرنس پہ بات کرنی چاہیے. ہمیں چائنا کی ہم بات اس لیے نہیں کریں چاہیے کہ ان کا سسٹم تھوڑا سا فرق ہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش ہم تقریباً ایک ہی طرح کے, ایک ہی لیول, ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. وہ ہماری محنت کا بھی سٹائل اسی طرح ہی ہے کہ ذرا ایزی ریلیکس ہیں. چائنیز کی طرح نہیں, چائنیز تو ایک جو ورکر ہے وہ 5 بندوں کے برابر کام کرتا ہے. سو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کوالٹی میں کوئی فرق نہیں. ہم دنیا کی بیسٹ پروڈکشن لے رہے ہیں اپنی مشینری سے. یہ بھی ایک رپورٹ گزری کی آئی تھی کہ ہم جو اپنی مشینری کا جو آؤٹ پٹ لے رہے ہیں اباؤٹ مور دین 85% سے لے رہے ہیں. دنیا میں جنرلی اس کو چلتا ہے 80%, تو ہم 5% دنیا سے ایوریج بہتر لے رہے ہیں. اب جہاں ہمیں ایشو آ رہا ہے اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا ویژن جو ان کا تھا کہ جب تک ہم اسکل فورس کے اوپر کام نہیں کریں گے, ہمیں جو پرابلم آ رہی تھی, جو ہم کمپیٹیٹیونیس میں ایشو ہمیں آتے تھے باقی ملکوں سے, اپنے ریجنل میں جیسے بنگلہ دیش کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ گارمنٹ سیکٹر میں بہت آگے چلے گئے. تو اب جو پرائم منسٹر صاحب نے اسکیم دی ہے کہ ہم نے اسکل کے اوپر کام کرنا ہے, جس کو ہم نے ہمیشہ نگلیکٹ کیا. کبھی ہم اس کو کچھ یہاں پہ انسٹیٹیوٹ بھی بنے ہیں ابھی ریسنٹلی. تو نہیں, انسٹیٹیوٹ تو پہلے کے بنے ہوئے, مثال ہے, پہلے اس کے اوپر کام اس طرح نہیں ہو رہا تھا. اب جب سے آیا پرائم منسٹر روزگار اسکیم, آپ دیکھ لیں اس کے اوپر پنجاب کے جو اسکیم آئی ہوئی ہے کہ جتنا آپ اسکل کے اوپر کام کریں.
اب میں ٹیپٹا کی بات کروں، چونکہ میں ٹیپٹا کے بورڈ پہ بھی ہوں، تو ماشاءاللہ اس سال ہم 1.25 لاکھ بچے کو ایکسیس مطلب زیادہ پڑھا رہے ہیں. آگے ہمارا ایوریج ہے 90,000 سے لاکھ بچہ، تو اس بار ہم 2.25 لاکھ بچے کو کر رہے ہیں، جس میں سے 2.25 لاکھ بچہ وہ ہے جو اسکیم کے تحت آ رہا ہے. اور اب جب یہ فنی تعلیم حاصل کر کے بچے نہ صرف ہماری اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت بڑا آپ نے اس سال یہ دیکھا ہوگا جس کا ابھی شاید ہم ذکر نہیں کیا، وہ کہ ہائیسٹ ریمیٹنسز اس بار پاکستان میں آئی ہیں. باہر سے جو ہماری لیبر فورس ورک فورس جاتی ہے تو وہاں سے جو اپنے ملک کے لیے اور اپنے فیملی کے لیے جو وہاں سے زر مبادلہ بھیجتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی پروڈکٹ ہوگی. جب یہ ٹرینڈ ہو کے بچے باہر کے ملکوں میں نوکریوں پہ جائیں گے تو وہاں سے جو زر مبادلہ بھیجیں گے تو یہ بھی ہماری ایکسپورٹ ہی آپ سمجھ لیں لیبر ایکسپورٹ ہوگی. تو اس کا اوور آل پاکستان کو انشاءاللہ فائدہ ہی رہے گا. دوسرا سوال جو تھا آپ کا کہ را مٹیریلز کی جو انہوں نے بات کی، بالکل اس سے ایگریڈ ہوں. پرابلم کہاں آئی؟ پرابلم یہ ہے کہ جب 2013-14 یا 10 سے ایکچولی یہ سٹارٹ ہونی شروع ہوئی، جب ہمارے یہاں کاٹن کے ایریاز کے اندر ہم نے گرو کرنا شروع کر دیا گنا، جی، جو ہمارا ایک ڈکلیئرڈ ایریا تھا کہ ہم نے کاٹن یہاں پر اگانی ہے. اور ہم ایک وقت میں آپ کو ایک کمپیریزن بھی دے دوں، آج سے 20 سال پہلے انڈیا کی کاٹن پروڈکشن تھی 80 لاکھ بیل اور ہماری تھی 1.5 کروڑ بیل. آج ہم 50 یا 60 لاکھ بیل پہ رہ گئے اور انڈیا 4.25 کروڑ بیل کی پروڈکشن کر رہا ہے. تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے کہ جو کاٹن گروئنگ ایریا تھا جو شوگر انڈسٹری چلا رہے تھے نا، ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ اور طرح کا ہے، اور کاٹن ظاہر عام ایک کسان نے اس کا نقصان سارا ہماری انڈسٹری کو. آج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ را مٹیریلز کی اویلیبلٹی کم ہوئی ہے، جو ابھی ظفر صاحب نے اپنے پوائنٹ آؤٹ کیا، جو ہمیں دوسرے ملکوں سے چیزیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں جس پہ ہمارا زر مبادلہ پہ بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، تو وہ ایک ہمارے لیے ایک میں سمجھتا ہوں نقصان ہے. اس پہ فوری طور پہ گورنمنٹ کو کاٹن پالیسی ایسی لانی چاہیے کہ ہم دوبارہ 1.5 کروڑ ہماری تقریباً ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اپنی کم از کم کاٹن کی پروڈکشن تو اتنی پاکستان میں کر سکیں، ہمیں امپورٹ نہ کرنی. جی ظفر صاحب، آپ نے ریان صاحب کی گفتگو بھی سنی، اور ایک چیز جو آپ کے نوٹس میں بھی ہے کہ ہمارے ریجن میں اور خاص طور پہ پاکستان اس جغرافیائی خطے میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی ہے ہمارے پڑوس میں، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آگے پھر مسلم کنٹریز جو کارز کہلاتے ہیں سینٹرل ایشین وہاں تک ہیں. تو پاکستان کے اندر اسی چینل کے ذریعے ہم برآمدات کو بھی اور را مٹیریل کو امپورٹ بھی کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں چیزیں. لیکن اس سارے چینل کو کامیاب کرنے کے لیے وہاں پہ امن ضروری ہے، اور پھر سی پیک اگر ہمارے ان مقاصد میں ایک بڑا ایک سورس بن سکتا ہے، تو سی پیک کو اور افغانستان میں اور پاکستان کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو ایکسپورٹ کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ جی میں یہ بات کہوں گا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. جب گورنمنٹ آئی ہے، خان صاحب تو جب سے آئے ہیں وہ تو امن کی بات کر رہے ہیں، وہ تو جنگ کی بات ہی نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے معاملات ہیں، ہم نے یہاں پہ اپنے معاملات کو خود حل کرنے ہیں. الحمدللہ افغانستان میں امن قائم ہو رہا ہے، اور وہاں سے سی پیک کا جو رستہ ہے وہ ہمیں جو ایک رستہ جو شارٹ کٹ مل رہا ہے، جو ہمیں ایکسیس مل رہی ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو، کیونکہ اب سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو بھی جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس مل چکا ہے. وہاں سے پھر ہمیں رشین اسٹیٹس کو جو ایکسیس ملے گی. تو میں یہی بتا دوں کہ صرف ہمیں ٹیکسٹائل تک محدود نہیں ہے، اب ہم ہائی ٹیک کی طرف بھی جا رہے ہیں. موبائل کی ایکسپورٹس ہماری 1 سال بعد شروع ہونے والی ہے. یہاں پہ فریجز کے ہو گئی شروع، ماشاءاللہ پہلی شپمنٹ ایک چلی گئی، پہلی دفعہ ہوا ہے. کبھی آج تک ہم جو چیزیں باہر نہیں نکلے. تو اس کے بعد گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ پاکستان میں شروع ہو چکی ہوئی ہے، بڑے بڑے یونٹس لگ رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجیے ایس او ویز کتنی آپ کو بہت کامیاب ہیں یا چل رہی ہیں، یہ پہلے نہیں تھیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بے شمار اور یونٹس یہاں پہ آپ کنسٹرکشن کیٹیگری میں انڈسٹری میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ٹائلس کے یونٹس لگ چکے ہیں. یہاں پہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہم امپورٹ کرتے تھے 3,000 روپے میٹر جو ٹائل پڑتی تھی وہ اب 1,200 روپے میں یہاں پہ. تو پاکستان کو بہت بڑے لیول کے اوپر لیا جا رہا ہے. آپ کا ایک کویشچن تھا کہ اس وقت کہ جی آپ نے کوالٹی ورک ہمارا دنیا میں کیسا ہے. دیکھیں پہلے ہمارا جو تھا کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی 70 سالوں میں انجینئرنگ پالیسی نہیں بنی. ہم نے میکسیمم جو ہے وہ کیا ہے، آج تک آٹو لوم سے اوپر ہم نے مشین ہی نہیں بنائی. یہاں پہ ٹیکسٹائل مشینری کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہاں پہ ہم گئے ہیں. ساری کی ساری ہماری امپورٹ بیس مشینری تھی. گورنمنٹ نے سب سے پہلا سٹیپ یہ لیا ہے کہ انہوں نے ہائی ٹیک کے اوپر ٹرف اسکیم کو انٹروڈیوس کروایا، جس کے اوپر آپ یہ سمجھے میرے خیال میں وہ 10 بھی نہیں لگے تھے کہ ساری کی ساری آپ کی وہ مشینری پاکستان میں آ رہی ہے. وہ کیوں آ رہی ہے کہ اب ہم نے مقابلہ کرنا ہے انڈیا کا، بنگلہ دیش کا ہائی ٹیک کے اندر اس مارکیٹ میں انٹر ہونا ہے.
اور وہ انٹر ہو چکے ہیں, ان کے پاس آرڈر موجود ہیں, کیونکہ ان کے لیے پاکستان از مور کنوینئنٹ ایز کمپیئرڈ ود انڈیا, ایز کمپیئرڈ ود بنگلہ دیش. وہ بنگلہ دیش ایک سروس انڈسٹری بیس ملک ہے, وہ اپنی مینوفیکچرنگ تو ہے کچھ نہیں ہے, وہ تو صرف امپورٹ کرتا ہے اور ویلیو ایڈیشن کرتا ہے اور آگے ایکسپورٹ کر دیتا ہے. ہم جو ہے انڈسٹریلائزیشن بھی کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں, اور اس میں جب یہ چیزیں ہوں گی الٹیمیٹلی امپلائمنٹ بھی کریٹ ہوگی. اسکل ڈیولپمنٹ ٹیفٹا بورڈ میں ہے بھائی ریان بھائی, تو ان کو پتہ ہے کہ اب کتنی ہمیں ضرورت ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ بہت سارے یونٹس ایسے ہیں, انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹریننگ سینٹرز کھول دیے ہوئے ہیں. انہوں نے گارمنٹ سٹی کے اندر بھی ٹریننگ سینٹر کھولا ہوا ہے, وہاں پہ بھی اسکل لیبر جو ٹریننگ کی جاتی ہے. ہم نے اپنے جو یونٹس ہیں اسٹیچنگ کے یا اور یونٹس ہیں اس کے اندر بھی ہم نے لیبر کو ایکسیس ٹرین دینا شروع کر دیا, کیونکہ جب کہتے ہیں مدر از دی نیسیسٹی آف انوینشن, تو اب ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. اس کے بعد میں اب آپ کو بتا دوں سر کہ ایک جو ڈسکشن یہاں پہ ہوئی ہے, جان بھائی نے بتایا کہ 2013 میں ہماری $25 بلین کی ایکسپورٹس. تو میں یہاں پہ یہ ذکر کرتا چلے, ان کے پاس بالکل کریکٹ فگر ہے. آج بھی ہم 25 بلین میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے 25 بلین میں اور آج کے 25 بلین میں فرق کیا ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے ریان صاحب کے مینول سارے ای فارم سبمیشنز ہوتی تھی. تو کراچی سے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے, اسٹیمپس لگائیں کسٹم کی, ظاہری بات ہے پیچھے سے انسٹرکشنز ہوتی تھی, وہ پیپر شپمنٹس ہوئیں اور دبئی سے ٹی ٹی آئی اور آپ نے اپنی ایکسپورٹ کو ڈاکومنٹری بڑھا دی ہے. وہ انڈسٹریلائزیشن نہیں تھی. $25 بلین تھی, لیکن جو انڈسٹری وہ تو انڈر کیپیسٹی تھی. آج ہم را مٹیریل کی شارٹیج میں بھی ہیں, اس کے باوجود اوور کیپیسٹی ہیں. پریکٹیکلی ایکسپورٹ نہیں تھی, وہ پریکٹیکل ایکسپورٹ نہیں تھی. وہ صرف اور صرف جو تھی اپنی پاکستان نے اس وقت جو ہے, اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی, اپنی جو بیلنس شیٹ تھی اس کو مینیپولیٹ کیا ہوا تھا. مینیپولیشن کے لیے وہ, کیونکہ کوئی آپ کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نہیں تھا. آپ گئے ہیں, کسٹم سے اسٹیمپ لگوائی ہے, ای فارم دیا ہے, بینک میں دیا ہے, ٹی ٹی کہیں سے لگوائی ہے, آپ نے اس ای فارم کو کلوز کر دیا اور ایکسپورٹ شو کر دی ہے. ہر چیز آپ 1 میٹر فیبرک بھی اب آپ ود آؤٹ کسٹم وی باکس سسٹم کے بغیر آپ نہیں نکال سکتے, نہ ہی کوئی چیز آپ کی پھر انڈر ایگزیکٹلی. امپورٹ میں انڈر انوائسنگ بہت زیادہ تھی. اب انہوں نے ایک ٹیرف مینجمنٹ کی ہے اور بیسک پرائس سیٹ کی ہے کہ اس سے نیچے آپ امپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور ریفنڈ کے کلیم بھی اسی طرح جب آپ نے فیک ایکسپورٹ کرنی ہے تو ریفنڈ بھی آپ کو مل رہا ہے. اچھا, ان دور میں ریفنڈ بھی بہت ہوتا ہے. اس میں ایک چیز, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جو سب سے خوبصورت بات جو سسٹم اب یہ سارا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ظفر بھائی نے بھی بات کی کہ آگے کیا ہوتا تھا, میرا بندہ جاتا تھا ٹیکس آفس میں اپنے سارے ڈاکومنٹ لے کے, اب اس کو ضرورت نہیں, آن لائن سبمیشن ہے. بندوں کی آپس میں جو رشوت کا جو بازار گرم تھا, 8%, 6%, 10%, جہاں جس کا بھی سیٹلمنٹ ہوتی تھی وہ دینے پڑتے تھے, اور اس کو ہم کہیں کاسٹ پہ ڈالنا پڑتا, جس کی وجہ سے ہم اور مہنگے ہو جاتے ہیں. آج ہمیں وہ $1 نہیں دینا پڑتا, سسٹم ہے آٹومیٹکلی سارا کریڈٹ. کیونکہ اس وقت ہمیں جو ضرورت ہے کہ وی نیڈ بیڈلی انجینئرنگ پالیسی, وی نیڈ ٹو ڈکلیئر کنٹری ایز اے کاٹن ایمرجنسی. ٹھیک ہے جی. نمبر 2, اینڈ وی نیڈ ٹو ڈو ورک فار دا ایس ایم ایز. ایس ایم ای بیسیکلی جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنی یہ ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں یہ 90% کنیکٹڈ ہے ایس ایم ای کے ساتھ. کیسے, آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے, اس کا بٹن ایس ایم ای بنا رہا ہے. آپ نے یہ کالر لگا ہوا ہے, اس کا بٹن ایس ایم ای بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا. کالر لگا ہوا ہے, ایس ایم ای بنا رہا ہے. اسٹیچنگ یونٹ لگے ہوئے ایس ایم ای بنا رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں, بے شمار چیزیں, لیبل لگتا ہے جب آپ باہر جاتے ہیں. وہ جو الائڈ انڈسٹریز ہے اس کو 90% ڈرائیو کر رہے ہیں ایس ایم ایز. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اب اگلے سٹیپ پہ ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. جی ریان صاحب, آپ اس حوالے سے کوئی تجویز دینا چاہیں؟ ہمیں فوری طور پر کاٹن کے اوپر ہمیں لازمی, چونکہ دیکھیں آج ہم 1 کروڑ بیل اگر امپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا کتنا بڑا نہ صرف ملکی زر مبادلہ کا نقصان ہو رہا ہے, اس سے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ کاسٹ بھی بڑھ رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ساری پالیسیز آئیں, اور جس طرح انہوں نے پہلے ہماری ٹیکسٹائل پالیسی امپلیمنٹ کی تھی, اسی طرح جو اس سال کی پالیسی جو ہماری ٹیکسٹائل اور کامرس, اس کی بھی اپروول ابھی پینڈنگ پڑی ہے ECC میں. تو میرا یہی گزارش ہوگی فوری طور پر اس پالیسی کو لائیں اور امپلیمنٹ کریں تاکہ ہم آگے کی طرف جا سکیں. اور جس طرح ہمارا ٹارگٹ, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ 2 ایئرز میں وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو میک ایکسپورٹ ٹو $35 بلین, اور اپنا پلان اس کے مطابق اگلے 5 ایئرز کا بنائیں. جی بہت شکریہ جناب ریحان نسیم صاحب اور جناب ظفر اقبال سرور صاحب. آپ دونوں شخصیات جو کہ ٹیکسٹائل سے متعلقہ تھیں اور کامیاب ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے اور اس کی برآمدات اور پھر ایونیوز کتنے ہیں آگے جا کے, سی پیک کی شکل میں بھی ہیں, سینٹرل ایشین کی شکل میں بھی ہیں, کچھ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ فیٹ ایف اور خاص طور پہ GSP اسٹیٹس جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو خدشات تھے. تو الحمدللہ آپ کی تجاویز میں 2 چیزیں شامل ہیں. ایک تو ٹیکسٹائل کو فروغ دینے کے لیے جو ہماری کاٹن پروڈکشن ہے اس کو انہانس کیا جائے,
اور پھر اس کے ساتھ جتنے الائیڈ انڈسٹریز ہیں ان کا ٹیکنیکل سکل اور فیسلٹیز کے حوالے سے ان کو بھی تیار رکھا جائے. بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے. ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے اظہر علی آج کے پروگرام روشن پاکستان کی سیریز کامیاب ٹیکسٹائل پالیسی اور برآمدات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان.